آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28ویں سپارے کی تلاوت سنی آپ نے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا، 29واں بھی شروع ہوگا۔ ایک مقام ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم اس کام کے لیے اگر تم نے اس کام سے منہ موڑ لیا، اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا، تو رسول کی ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے قرآن اور حدیث دونوں کو ماننا، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قیل ومن ابى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابى، مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا بد نصیب شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ ہر بندے کی خواہش ہے جنت جنت، محنت ہو رہی ہے جنت کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں جنت کے لیے، سچ بول رہے ہیں جنت کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میرے راستے پر چلا، میری فرما برداری کی، میرے حکم پر اس نے سب کچھ قربان کر دیا، داخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، جس بندے نے میری نافرمانی کی، منہ موڑ لیا، روح گردانی کرتا رہا، اپنی مانتا رہا، رشتہ داروں کی، دوستوں کی مانتا رہا، دنیا والوں کی مانتا رہا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا، آقا فرماتے ہیں ومن عصانی فقد ابى، اس بندے نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ ذرات ذی وقار ایک مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی، جس نے پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقتاً تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے والا جو ذات ہے، جو ہستی ہے، جو شخصیت ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ جہاں بھی ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بندہ، اس کے اعمال ویسے ہی ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر خوشی میں، ہر غمی میں انسان کو اپنے مالک کی اور اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ اطاعت بھی ایسی ہو، جب علم نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب علم ہو جائے کسی بات کا، قرآن کی آیت کا، نبی کے فرمان کا علم ہو جائے، پھر اگرچہ مگرچہ چونچے چناچے ادھر کی ادھر کی، وہ نہیں مانتا یہ نہیں مانتا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، گھر والے چھوڑ دیں گے، پھر باتیں ختم۔ جب علم آ گیا تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب بیٹھے تھے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں اور بھوک سے بھی نڈھال ہیں، شراب بن رہی ہے۔ جب خبر ملی کہ لوگوں شراب حرام کر دی گئی، قانون میں آواز پڑی، ندا دینے والے نے ندا دی کہ شراب تمہارے اوپر حرام ہے، اب سے پہلے نہیں تھی، اب سے حرام ہو گئی ہے۔ پھر صحابہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آخری دفعہ پی لیں، بعد میں موقع نہیں ملے گا، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا، چلو آخری دفعہ ہی، چلو بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، صحابہ نے جب سنا، کانوں میں آواز پڑی،
حضرات ذی وقار ان لوگوں نے وہ مٹکے شراب کے وہیں پہ توڑ دیے، اور کہنے والے کہتے ہیں ایسا لگتا تھا پورے مدینہ میں شراب کا سیلاب آ گیا ہے۔ ہر طرف سے جس جس کو پتہ چلتا گیا انہوں نے پھر اسی وقت مٹکے توڑے، شراب بہا دی۔ یہ نہیں کہا بھی آخری دفعہ پی لیں، ایسے ہی گھریلو گدا بھی پہلے حلال تھا، یہ خیبر کے موقع پر یہ حرام ہو گیا تھا۔ اب اس وقت بھی یہی حال تھی، بھوک سے نڈھال تھے، ہنڈیاں پک رہی تھی، سالن بن رہا ہے، جب آواز آئی کہ آپ کے لیے یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے گھریلو گدا، اس وقت صحابہ نے وہ جو دیگچیاں جس کے اندر سالن بن رہا تھا وہیں پہ انڈیل دی، وہیں پہ گرا دی۔ تو شاعر کہتا ہے مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ محبت ہونی چاہیے، یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے۔ مومن کو جب علم نہیں ہے، جب تک پتہ نہیں ہے نبی کے فرمان کا، تو پھر تو اس کے لیے بخشش ہے، پھر اس کے لیے چھوٹ ہے۔ جب علم آ گیا، جب خبر آ گئی، جب اس کو بتلا دیا گیا کہ رب کا قرآن یہ کہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے، پھر اس کو سر خم تسلیم کر کے اپنے سر کو جھکا لینا چاہیے۔ 3 صحابی ہیں، بڑا پیارا عمل ہے ان کا، بڑی پیاری خواہش ہے ان کی اطاعت کے حوالے سے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں ساری رات قیام کروں گا، رات کو سونا نہیں ہے میں نے۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے ساری زندگی روزے رکھنے ہیں، افطار نہیں کرنا میں نے۔ تیسرے صحابی کہتے ہیں میں نے نکاح ہی نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا، خبر ملی آپ کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کو بلایا، اور تینوں کو بلا کر آپ سمجھا رہے ہیں میرے صحابہ کی جماعت، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا سمجھ لو اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ اطاعت اس کام میں ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے سورۃ تحریم شروع ہو رہی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اسے آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اپنی بیویوں کی خواہشات کے لیے؟ آپ کی بیویاں چاہتی ہیں؟ کیا واقعہ تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں جاتے تھے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کو شربت پلاتی تھی شہد کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ہی پسند آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ شربت پیتے پیتے باتیں کرتے کرتے کبھی کبھار آپ آتے آتے لیٹ بھی ہو جاتے، یا جب وہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسری بیویوں کے پاس پہنچتے تو ایک دفعہ ایسا ہوا، 2 بیویاں سیدہ اپنا اللہ اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ آتے ہیں، لہٰذا اب جب آئیں گے بیوی اور خاوند کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے آقا نے وہ شریعت بتلائی ہے۔ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے آپ نے مغافیر کوئی بوٹی ہے آپ نے وہ کھائی ہوئی ہے، اس کی خوشبو آپ کہہ لیں، اس کی آپ بو کہہ لیں، وہ آپ سے آ رہی ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ وہاں زیادہ دیر لگاتے ہیں لہٰذا آپ جلدی آیا کریں۔ اب انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا، صحیح تھا نہیں تھا وہ شریعت میں بعد میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غصے ہوئے، آپ نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ اب دوسری بیوی نے جب تقاضا کر لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر بیٹھے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ آپ نے یہ الفاظ بولے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، کائنات کا سردار، نبیوں کا نبی، اماموں کے امام، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الہدا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنے معاملات میں اختیار نہیں دیا تھا۔ مقام اتنا ہے کہ روح زمین پر اللہ فرماتے ہیں جہاں میرا چرچا ہوگا وہاں میرے حبیب کا بھی چرچا ہوگا۔
جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں میرے حبیب کا بھی نام لیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اذان کے اندر جہاں اپنا ذکر کیا وہاں اپنے حبیب کا بھی ذکر کر دیا۔ کلمہ ہے نا، کلمہ، مسلمان ہونے والا شخص صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، محمد الرسول اللہ نہ کہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کلمے کو بھی ہمارے ایمان کا حصہ بنایا، اس کلمے کے اندر بھی اپنے حبیب کا ذکر کر دیا ہے۔ لیکن جب اللہ کے اپنے احکام کی باری آتی ہے اللہ وہیں پہ پھر کہہ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، لما تحرم ما احل اللہ، آپ کیسے حرام کر سکتے اس چیز کو جس کو ہم حلال کر دیں؟ مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دل جوئی کر رہے تھے اپنی بیویوں کی بھی، آج کے بعد میں نہیں پیوں گا، لیکن یہ میرے رب کا معاملہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ اس چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے لَکَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان بیویوں کو کہیں کہ اس معاملے میں توبہ کریں، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی تھی، پھر قسم کا کیا ادا کیا تھا؟ کفارہ ادا کیا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یہ سبق میں نے پہلے بتایا ہے۔ جی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، لباس پہنانا اور 3 دن روزہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ قسم کا کفارہ جو بھائی نے بتایا ہے یہ ہے 7ویں سپارے کے اندر میں نے یہ سبق دہرایا تھا۔ سبق سنانے کا مطلب یہ تھوڑی واز سن کے اب جائیں یاد کچھ بھی نہ ہو۔ مولوی صاحب نے کیا بیان کیتے، بس ڈاٹا بیان کیتے، مزہ بڑا ہے لیکن یاد کچھ نہیں ہے۔ یہ نہ ہو، ایسا مزہ نہیں آتا، کچھ سبق سن کے جائیں نا، کوئی تعلیم بیٹھنے کا کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ناراض نہ ہونا، آپ میرے لیے معزز ہیں، عظیم ہیں، آپ محسن ہیں میرے سارے، لیکن جو سبق ہوتا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ یاد بھی ہونا چاہیے۔ مومن کی یہ شان نشان ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنی ایک بیوی کو بتائی کہ آپ نے آگے کسی کو نہیں بتانا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی، آج پھر کیونکہ اس موضوع کے مطابق ہے میں پھر وضاحت کر رہا ہوں۔ تو وہ بات آقا نے فرمایا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، یہ بات آپ نے کسی کو نہیں بتانی۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو میں ایک اور کو بتا دیتی ہوں۔ اس بیوی نے دوسری بیوی کو کہا آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ تو بات آگے چلی گئی۔ یہ راز جو ہوتا ہے جب آپ کے دل سے نکل رہا ہے پھر وہ راز نہیں ہے، جو آپ کے دل سے نکل رہا ہے پھر وہ راز نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا یہ میرا فلاں رازدان ہے، میرا دوست ہے۔ وہ دوست پتہ کیا کرتا ہے جب لڑائی ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے تیری ساری باتیں بتاؤں گا میں۔ وہ یہ معاملات ہوتے ہیں جو انسان سے اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا اسے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھے۔ وہ رب بھی تو ہے نا، رات کو انسان جتنا بڑا جرم کر کے اللہ نے کبھی کسی کو بتایا ہے؟ اتنا بڑا رازدان ہے، کتنا بڑا قدردان ہے اپنے بندے کے لیے، وہ اپنے بندے کے راز کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اس لیے بندے کو بھی چاہیے اپنا راز۔ اور اب وہ بھی کہتی ہے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو علیم بذات الصدور ہے اس نے مجھے وحی کر کے بتایا ہے۔ اس لیے اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو اللہ آسمان سے وحی کر دیا کرتے تھے۔ حضرات ذی وقار سبق سنانے کا مطلب یہی تھا کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ مومن کے شان نشان نہیں ہے جب حدیث آ جائے پھر حدیث کو چھوڑ کر دوسری باتوں کی طرف لگ جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنایا سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔